آگے ہے ضاد. ضاد پہ آپ نے اپنی جو آپ کی سائیڈ والی داڑیں ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ نے زبان لگانی ہے. کوشش کریں زبان کی جو سائیڈ ہے نا کڑوٹ، یہ آپ نے سائیڈ پر لگانی. یہ حصہ، یہ نوک جو ہے یہ نہیں لگانی، یہ سائیڈ والا حصہ جو ہے یہ آپ نے اپنی داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے. دونوں حصے سائیڈ زبان کے سائیڈ جو داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے اکٹھی، وہ بھی ٹھیک ہے. ایک دائیں طرف لگا لیں، صرف دائیں طرف ہی، وہ بھی ٹھیک ہے. یا صرف بائیں طرف زبان کا کروٹ جو ہے وہ داڑھ کے ساتھ لگا لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے بولنا غاد غاد. تھوڑا سا منہ ٹیڑھا سا ہوگا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، زیادہ بھی نہیں ٹیڑھا ہوگا. جب آپ کا صحیح ادائیگی آپ کو پتہ چل جائے گا زبان کہاں لگانی تو انشاءاللہ ہو جائے گا. کچھ لوگ اسے دواد پڑھتے ہیں، دواد وہ مخرج ٹھیک نہیں ہے. تجوید کی کتب کے اندر دیکھیں تو اس کا اصل مخرج جو ہے وہ زبان کی کروٹ جو ہے وہ داڑھوں کے ساتھ ازراز کے ساتھ لگانی ہے، تو پھر جا کے ادا ہوگا غاد. تو اس کا ترجمہ بھی پھر صحیح ہوگا، ورنہ مرض کو ہم مرد ہی کہتے رہیں گے غاد. ٹھیک ہے. ایک بندے کا نام ضیاء ہے، وہ اسے دیا بندہ کرتا جائے تو صحیح نہیں. دال کا مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے. بولیں گے غاد. آگے ہے تا اور تو میں فرق ہے. تے مسکرا کے تھوڑا سا باریک کر کے، اور تو منہ کو تھوڑا سا پھلا کے، موٹے حروف میں سے ہے، گول نہیں کرنا منہ کو، تو موٹا حرف کرنا. تو یہ ہے تے. پھر آگے ہے تو. آگے ہے جس طرح سا ہم نے ادا کیا ہے، سا پہ کیا کیا، دونوں دانت جو اوپر والے ہیں ہم نے منہ کھول کے تھوڑا سا زبان کو باہر نکال کے اوپر والے دانتوں کو ٹچ کر کے ہم نے بولا تھا سٹی ختم کی تھی، نرم حرف تھا. تو اس پر بھی موٹا کریں گے، حرف کو موٹا کریں گے، لیکن سیٹی جو ہے نا زوا یہ نہیں کریں گے، زا والا کام نہیں کریں گے. سا پہ تو سیٹی نکالیں گے، سا والا کام کریں گے، زبان نکال کے سیٹی ختم. وہ آگے زور لگا کے گلے کا زور، درمیان والا حصہ عین عین عین. آئین کی بجائے آئین. اپنے گلے کو درمیان سے دبائیں، انشاءاللہ ادا ہوگا آئین آئین. آگے ہے خا کی طرح غین. خا کا سیدھا سیدھا اس کا تھوڑا سا اندر غرارہ کرنا، غین غین. پھر ہے فا. اپنے اوپر والے دو دانتوں کو نیچے والے دانتوں کے ہونٹوں پہ رکھیں، دانت کو تھوڑا سا گیلے حصے پہ، اور بولے آپ کی ہوا جو ہے ہونٹ کو ٹچ ہو کے نیچے والی ہونٹ کو ناک تک جانی چاہیے. کا ترجمے کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے 4 نام پڑھ لیے تھے. سورہ فاتحہ کے 4 نام پڑھ لیے تھے. کون سے؟ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب 1 نام، دوسرا سورۃ الحمد 2 نام، تیسرا سورۃ الحمدللہ رب العالمین 3 نام، چوتھا نام جو ہے وہ ہے الصلاۃ یعنی نماز، دعا. تو یہ 4 نام ہم نے سورہ فاتحہ کے پڑھ لیے، فاتحہ، الحمد، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ. تو الصلاۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو، نماز کو، اللہ پاک نے نماز کا لفظ فرمایا، نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک حصہ میرا بندہ میرے لیے بیان کرتا ہے، ایک حصہ وہ اپنے لیے بیان کرتا ہے کہ اپنے لیے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا چاہتا ہوں. پہلا کیا حصہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حامد. بندے نے ادھر سے کہا اللہ تعریف تیرے لیے، تو تمام جانوں کا مالک رب ہے. تو اس آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم یعنی جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. آگے ہے مالکی یوم الدین، مالکی کے ترجمہ ہے مالک ہے، مالک کا ترجمہ مالک ہے، بادشاہ ہے. مالکی جو مالک ہے. یوم کا ترجمہ دن، یوم کا ترجمہ دن، الدین کا ترجمہ
بدلہ, جزا. قیامت بھی آپ کر سکتے ہیں, آخرت بھی کر سکتے ہیں, محشر بھی کر سکتے ہیں. زیادہ تر یہاں پر بدلہ یا جزا ہوگا. اگر دال کے اوپر زبر آ جائے دین تو پھر ترجمہ ہو جاتا ہے قرض, ترجمہ ہو جاتا ہے قرض. اب زیر ہے تو ترجمہ ہوگا بدلہ. مالک مالک ہے یوم الدین, پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا. مالک جو مالک ہے یوم الدین, بدلے کے دن کا. تو اس کے جواب میں الحمدللہ رب العالمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اثنا الرحمن الرحیم کے بدلے اللہ پاک کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوض علی عبدی, فوض علی عبدی, کہ میرے بندے نے اپنا آپ سارا کچھ میرے سپرد کر دیا, میرے حوالے کر دیا. فوض علی عبدی, بندے نے میرے سپرد کر دیا اپنا آپ. جب بندے نے کہہ دیا کہ اللہ تو ہی مالک ہے, جزا کے دن کا, محشر کے دن کا, قیامت کے دن کا, بدلے کے دن کا, مالک ہی اللہ تعالیٰ کو بنا لیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوض علی عبدی, میرے بندے نے اپنا سارا کچھ میرے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. ایک تو یہ جواب ہو گیا. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, فوض علی عبدی, میرے بندے میرے سپرد کر دیا اپنا آپ. تو دوسرا ہے مجدنی مجید, جس انک حمید مجید, بزرگی. مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو یہ 3 سوال ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ ابتدائی آیات میں پہلی جو شروع والی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ صفات کیا ہے؟ حمد, ثنا, تمجید. حمد, ثنا, تمجید. میرے بندے نے حمد بیان کی, ثنا بیان کی, تمجید, بزرگی. حمد, ثنا, تمجید. سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں, اللہ کی صفات حمد, ثنا, تمجید. یہ عربی بول چال کے اندر ہمارا سبق چل رہا تھا درس و ثانی. اس کے اندر ہم نے مسجد کو کیا کہنا ہے, گھر کو کیا کہنا ہے, دکان کو کیا کہنا ہے, ڈیسک کو کیا کہنا ہے, بینچ کو کیا کہنا ہے, ترازو کو کیا کہنا ہے, یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. بالوں کو کیا کہتے ہیں, جو انسان کے بال ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی عربی ہے شعر, عین کے ساتھ شعر. اور جو سر ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں رأس. انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے, چہرے کو کہتے ہیں وجہن, وجہن. نوز, ناک جو ہے اس کو کہتے ہیں انفن, انفن. جو منہ ہوتا ہے, منہ, ہونٹ, نہ ہونٹ, دانت, زبان, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کا جو منہ ہوتا ہے, منہ, چہرہ اور ہے, منہ اور ہے. تو منہ کو کہتے ہیں فامن, منہ کو کہتے ہیں فامن, ہونٹوں کو کہتے ہیں شفن, زبان کو کہتے ہیں لسان, لسان. گھر ہے, اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ھذا بیت, ترجمہ کریں ھذا دکان, ھذا مسجد, ھذا بیت. اس طرح کے آپ نے ان کے ترجمے کرتے جانا ہے. اور آپ نے یہ ذہن کے رکھنا, اندر رکھنا ہے کہ جب میں کسی کو تعارف کراؤں یا عربی کے اندر کس چیز کی پہچان کراؤں کہ میرا سر ہے, میرا پیٹ ہے, تو آپ نے یہ ایک جگہ ھذا لگانا اور اپنے سر کے ھذا راسی. عقیدے کا ہمارا سبق چل رہا تھا, عبادت کیسے کریں, اللہ کی عبادت کیسے کریں. جواب اس کا جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسی طرح کرنے. دلیل ہم نے سورہ محمد کی پڑھ لی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عبادت کرنی. اگر عبادت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں, طریقے کے مطابق نہیں, تبطلوا اعمالکم, میں پھر عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے, طریقہ قبول نہیں ہے گا. اس کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مطلب اس کے عمل ضائع ہیں, تباہ برباد ہیں. کیسے فرمایا؟ من عمل عملا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا, یاد کرتے جائے, من عمل عملا, من عمل عملا لیس علیہ, لیس علیہ, لیس علیہ امرنا فہو رد, امرنا فہو رد. ترجمہ, جو شخص ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں
وہ عمل مردود ہے، مطلب قبول نہیں۔ اوپر جو آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو عمل کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے اور اپنے عمل ضائع نہیں کرنے، مطلب اللہ کے طریقے، اللہ کے فرمان اور رسول کے فرمان کے علاوہ کوئی اور عمل کر لیا تو پھر عمل ضائع۔ تو اللہ کے رسول بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس کو ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے فرض نہیں کیا، ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے نیا عمل بنا کے نکال لیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو عمل کریں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ عمل کرنا، جو عمل کریں وہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ عمل ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو اسے چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حدیث یاد کریں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم ہی نہیں ہے، ہماری مہر ہی نہیں ہے اللہ رسول کی، وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ہمارے اوپر کوئی کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اگر تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اگر نہ فرمایا، بہتان لگایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حکم کرنا، یہ عمل کرنا بہتان ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ آج بڑے مفتی آپ کو ملیں گے فتویٰ دیتے ہوئے، بڑے لوگ عالم جو ہیں وہ سیانے بنے ہوں گے، تو کہیں گے بھائی یہ بھی فلاں واقعہ ہے، فلاں حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر یہ نیکی ہے، اس طرح کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے اندر ٹھکانہ اپنا بنا لے۔ تو جو عمل کرنا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ورنہ عمل مردود ہے، ضائع ہے، قبول نہیں ہے۔